بھی اسٹوڈنٹ کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے, کوئی نیٹ ورکنگ میں جانا چاہتا ہے, کوئی گرافک ڈیزائننگ میں کام کرنا چاہتا ہے, کوئی جو ہے وہ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے, کوئی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں کام کرنا چاہتا ہے, کوئی الیکٹریشین کا کام کرنا چاہتا ہے, مختلف ٹریڈ پہ انہوں نے کورسز لانچ کیے ہوئے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی سکسیسفل رہے وہ کورسز, اور ابھی آگے وہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی سکسیسفل ہوں گے. احمد صاحب, آپ خود بھی مختلف پرائیویٹ اور گورنمنٹ اداروں میں لیکچرز دیتے رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں, تو ہمیں اس حوالے سے بتائیں. بیسیکلی میں لاسٹ 6 ایئر سے بیسیکلی میں نے 99 میں یہ فیلڈ جوائن کی, اور پہلے میں نے اس میں 5-6 سال سرو کیا ایز اے پروفیشنل. اور جب میں یہ دیکھ لیا کہ میرے پاس, ویسے تو اس کی کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے اس فیلڈ کا, لیکن کافی اسکلز اور جو ٹیکنیکلی ٹرمز ہیں ان کو جب میں کافی حد تک سمجھ چکا ڈیورنگ جاب, تو میں نے جو ہے وہ ٹریننگ کا سلسلہ بھی اسٹارٹ کیا مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں, اور مختلف گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں پہ ٹریننگز پرووائڈ کی جاتی ہیں اپنے امپلائز کو, تو وہاں پر میں نے ٹریننگ سیشن اسٹارٹ کیے جن میں پروفیشنلی جو ہم گرافک ڈیزائننگ کا کام فیلڈ میں کرتے ہیں وہی کام اگر ہم, وہی ہنر, وہی اسکلز اگر ہم ٹرانسفر کریں لوگوں میں, تو وہ فیلڈ میں آ کے انہیں پرابلم نہیں ہوتی. تو لاسٹ 6 ایئر سے میں ٹریننگ جو پرووائڈ کر رہا ہوں, میرا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو بالکل, اور لوگوں کو جو ہے پراپر وہی ٹریننگ دی جائے جو فیلڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ بیسس کیا لیتے ہیں ان ٹریننگز میں, یعنی کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, کس طرح سے؟ ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ لیتے ہیں, جن میں ہم پہلے تھیوریٹیکل سیشن کرتے ہیں. تھیوریٹیکل سیشن میں ہم اسٹوڈنٹس گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے اس کی تھیوری اسٹرانگ کرتے ہیں, ان میں مختلف ان کو ٹرمنالوجیز بتاتے ہیں, ان کو تھوڑا مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو ان کی ٹرمنالوجیز ہیں, جو ان کی تھیوری اسکلز ہیں وہ اسٹرانگ کرتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تھیوری اسٹرانگ ہو گئی, جب پھر ہم اس کو پریکٹیکل سائٹ پہ لے کر آتے ہیں, ان ایپلیکیشنز یوز کرتے ہیں جو ایپلیکیشن ہم فیلڈ میں یوز کرتے رہے ہیں. جی اچھا, اگر ہم اس کے فیڈ بیکس آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا فیڈ بیکس مل رہے ہوتے ہیں؟ فیڈ بیکس بہت اچھے مل رہے ہیں اب تک. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جو ہے وہ 6 سالوں میں نے اگر 1000 اسٹوڈنٹس کو جو ہے ٹرین کیا ہے, تو الحمدللہ 700 ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اور ایک اچھے شہری اور ایک پراپر از دا جاب ہے یہ اس میں جو ہے, اور پراپر اسکلز ہیں. اور میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو دن ہے, جو آنے والے ایئرز ہیں, ان میں سروسز انڈسٹریز کا زیادہ رول ہوگا. وہ لوگ زیادہ پراپر سروائیو کر سکیں گے جو اداروں میں سروسز دیں, ایز اے کنسلٹنٹ دیں, سروسز پرووائڈ کریں اور اس کے اگینسٹ چارج کریں. اور یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیلڈز ہیں ان میں ضروری نہیں کہ آپ فل ٹائم کہیں جاب کریں. آپ جو ہیں سروسز کچھ سرٹن ٹائم پیریڈ تک سروسز دینے کے بعد آپ اپنا جو ہے بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اس میں اپنی خود سیلف امپلائمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال ایسے ہی ہمارے پاس ابھی آیا اعظم کا, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم گرافک ڈیزائنر کی بات کرتے ہیں, تو کیونکہ آپ خود اس فیلڈ سے 12 سال سے وابستہ ہیں, ٹریننگ بھی دیتے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں اس کا جاب اسکوپ جو ہے وہ کتنا برائٹ ہے؟ اس کے جاب اسکوپ بہت برائٹ ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آج سے آپ 12 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں تو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو کوئی جانتا نہیں تھا, اتنے چینلز یہاں اویلیبل نہیں تھے, اتنے سافٹ ویئر ہاؤسز نہیں تھے. آج آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کمپنی لانچ ہوتی ہے, جب تک اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو پراپر, اس کی برانڈنگ نہ ہو پراپر, چاہے وہ ایف ایم سی جیز ہوں, چاہے وہ ڈیوریبل گڈس ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ کام ہو رہا ہو, پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہو, تو ان کی پروموشن کے لیے ہمیں اسی فیلڈ کی مدد لینی پڑتی ہے. آپ کو ایز اے گرافک ڈیزائنر ہائر کرنے پڑتے ہیں جو آپ کے پبلسٹی اسٹف ڈیزائن کریں, رائٹ. تو اس کے اسکوپ بہت ہے, اور آنے والے وقت میں بھی اس کا اسکوپ زیادہ بڑھتا رہے گا, کیونکہ آپ دیکھیں چینلز آپ کے یہاں زیادہ آ رہے ہیں, آپ کے یہاں مختلف میگزینز ہیں, بالکل آپ کے یہاں میگزینز لانچ ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں نیوز پیپر لانچ ہو رہے ہیں, آپ کے یہاں مختلف بینکس لانچ ہو رہے ہیں, مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز لانچ ہو رہی ہیں. تو جو بھی کمپنی جو بھی پروڈکٹ لانچ ہوگی اس کی ایڈورٹائزمنٹ تو بہت ضروری ہوگی, اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہمیں جو ہے کمپیوٹر گرافکس پر مختلف ڈیزائنز کریٹ کرنے ہوں گے, تاکہ ان کی بلکہ پورے شعبے کے ہی متعلق لوگ چاہیے ہوتے ہیں, جس میں سافٹ ویئر کے حوالے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آئی ٹی کی فیلڈ بہت سی فیلڈ ہے, اس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرافک ڈیزائنر یا نیٹ ورکنگ نہیں, اس میں تو آپ دیکھیں ایک فیلڈ ہے میڈیکل ٹرانسکرپشن, بالکل یہ بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آل اوور دی ورلڈ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. باقاعدہ لوگ امیگریشن پر اس پہ جا رہے ہیں, تو لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے ابھی اس فیلڈ کے حوالے سے, لیکن اویئرنیس آ رہی ہے. کچھ ادارے ہیں پرائیویٹ جو اس میں کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے ہاں اس چیز کی اویئرنیس بڑھے گی. فائنلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس طرح سے پاکستان میں ہونے والے کام جو کہ
گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے ہو رہا ہے یا IT کی دوسری فیلڈز میں ہو رہا ہے, اسے انٹرنیشنل لیول پر کس طرح سے آپ کمپیریزن دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہمارے پاس جو ہے وہ پراپر سروسز ہوں جن میں مشینری کے حوالے سے ہمارے پاس پراپر تمام جو ہیں وہ چیزیں موجود ہوں, جن میں مشینز ہیں, جن میں کمپیوٹرز ہیں پراپر, اور ہمارے پاس جو ہے وہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا پراپر ذریعہ ہو کام کا, تو آنے والے وقت میں اس فیلڈ میں اسکوپ بہت ہے اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایسے بہت سے ادارے ہیں جو انٹرنیشنل برانڈز پہ کام کر رہے ہیں, جو انٹرنیشنل برانڈنگ کی پراپر پروموشن کرتے ہیں, اور تمام جو بھی لوگ ہیں وہ ہیں لوکل مارکیٹ کے, ان کی پڑھائی ان کی ٹریننگ سب لوکل ہے, لیکن وہ انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور ایڈ ایجنسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارا معیار کافی بلند ہوا ہے, ایڈ ایجنسی کے حوالے سے بہت بلند ہوا ہے, کیونکہ اس وقت جتنی بھی ایڈ ایجنسی ہیں وہ تمام انٹرنیشنل ایجنسی سے رجسٹرڈ ہیں. صحیح, آپ میجر ایجنسیز کو لے لیں جو ہیں, ان کا کام تو لوکل مارکیٹ میں ہے, لیکن ان کو انٹرنیشنل ایجنسیز نے باقاعدہ پروف کیا ہوا ہے ان کے کام سے, اور ایسی ایجنسیز ہیں جن کے پاس انٹرنیشنل برانڈنگ کے بھی پروجیکٹس موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ خود اس فیلڈ میں کئی برس سے کام کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ فائنل نوٹس میں ہمارے ساتھی طلبہ کو ضرور بتائیے کہ آپ اس فیلڈ کو کتنا بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں, میں خود اس فیلڈ میں ہوں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں یہ فیلڈ بہت اچھی ہے یا یہ ہے, لیکن جتنا ٹائم میں نے سرو کیا اور بھی فیلڈ الحمدللہ اچھی ہیں, اور یہ تو روزگار کا معاملہ تو اللہ کا ہے, وہ جہاں پہ انسان کو ایڈجسٹ کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے, تو جو لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں گے تو ایک کم ٹائم پیریڈ میں وہ ایک پراپر سکلز لے کر انٹرنیشنل اور لوکل مارکیٹ میں سروسز دے سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی اس فیلڈ میں, لوگوں کی اسکوپ بڑھ رہا ہے, اسکوپ بڑھ رہا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ احمد سلمان صاحب کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ساتھیوں, ہمیں یقین ہے کہ احمد سلمان صاحب سے کی جانے والی اس گفتگو سے آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے مزید جاننے کا موقع ملا ہوگا. اور جناب, اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں دیگر سلسلوں کی جانب. دوستو, کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور اب ہر روز ہی نئی نئی سائنسی تحقیقات, ایجادات اور تجربات سامنے آ رہے ہیں. تو ساتھیوں, چند ایسی ہی سائنسی تحقیقات اور ایجادات کے حوالے سے جاننے کے لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا کی جانب. تانگے والا خیر منگتا, تانگا لاہور دا ہوئے کہ بھاویں جھنگ دا, تانگے والا خیر منگتا. یہ مقبول عام گیت 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں ہر چائے کے سٹال اور پان شاپ پر سنا جا سکتا تھا. اس دور کی ایک پنجابی فلم تانگا بانوں پر بنائی گئی تھی, کیونکہ شہروں کے اندر اور دیہات میں تانگا عام سواری تھی. بڑے بڑے شہروں میں ریلوے اسٹیشن اور لاری اڈوں کے ساتھ ہی تانگا سٹینڈ ہوتے تھے, اور مسافر اپنے گھروں یا کام کی جگہوں پر پہنچنے کے لیے تانگا استعمال کرتے تھے. یہ وہی وقت تھا جب سائیکل رکشا بھی عام تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی, زندگی کا پہیہ تیزی سے گردش کرنے لگا. یوں تانگا اور سائیکل رکشا جیسی سست رفتار سواریاں رفتہ رفتہ متروک ہوتی گئیں. گو کہ سائیکل رکشا بہاولپور اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اب سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی استعمال ہوتے رہی ہیں, لیکن ملک کے باقی شہروں اور علاقوں سے انہیں ختم کر دیا گیا تھا. ان کے بعد کا 25-30 برس کا عرصہ آٹو رکشا جیسی پرشور سواری کا تھا, اور اب موٹر سائیکل رکشا چنکی نے تیزی سے پیش قدمی کی ہے, اور چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں ہر طرف اس کا دورہ ہے. اگرچہ سائیکل رکشا پاکستان میں ختم ہو چکے ہیں, لیکن دنیا کے بعض ممالک اور بعض شہروں میں اب بھی سائیکل رکشا چلتے ہیں, جنہیں ایک شخص چلاتا ہے اور اس میں 2 یا 3 سواریاں بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں. کمبوڈیا کی دارالحکومت نوم پین میں گزشتہ 70-80 برسوں سے سائیکلوں کا رواج ہے. دنیا بھر سے آنے والے سیاح نوم پین کی سیر کے لیے سائیکلوں کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ یہ منفرد سواری انہیں دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی. 10-12 برس پہلے نوم پین میں 9000 سائیکل چل رہے تھے. اب یہ تعداد کم ہو کر 1300 رہ گئی ہے. اگر سائیکلیں کم ہونے کی یہی رفتار رہی تو اگلے 5 برس میں یہ
500 तक रह जाएंगी। कंबोडिया में भी साइकिलों की तादाद कम होने और रफ्ता रफ्ता मादूम होने की वही वजूहात हैं जो आज से 40-50 बरस पहले पाकिस्तान में थीं, यानी जिंदगी की तेज रफ्तारी और बेहतर मुतबादिल की दस्तयाबी। नोमपिन के गली कूचों और बाजारों में भी मोटरसाइकिल रिक्शा बराजुमान हो चुका है। इसे टुक टुक कहा जाता है। यूं एक अहद खत्म हो रहा है और दूसरा दौर शुरू हो चुका है। साथियों, सिलसिला है लाइब्रेरी से इंतखाब, और एक मर्तबा फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा बेहतरीन इंतखाब जो यकीनन आप सबको पसंद आएगा। तो सुनते हैं लाइब्रेरी से इंतखाब। सुबह चिड़ियों की आवाज़ पर मैं उनके पिंजरे के करीब चला आया। वो बेचैनी से आज़ाद पंछियों को आसमान में उड़ता हुआ देख रही थी। मैंने एक नज़र आसमान की तरफ देखा, फिर पिंजरे में कैद चिड़ियों को जिन्हें कल ही मैंने ख़रीदा था। वो छोटी छोटी चिड़िया सुनहरे पिंजरे में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। कैसी हो नन्ही चिड़िया? कैद में इंसान और परिंदे एक जैसे ही होते हैं। पिंजरा चाहे सोने चांदी का ही क्यों ना हो, इसमें अपनी मर्जी की उड़ान नहीं भर सकते। मेरी बात पर चिड़िया ने अफसुर्दा से लहजे में कहा, जो बात आज़ादी में है वो कैद में कहाँ। यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ़ है? खाने पीने को भी आराम से मिल जाता है, और वैसे तुम्हें रिस्क की तलाश में जाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। दिन भर की मेहनत के बाद भी इतना खाना नहीं मिलता जितनी ज़रूरत होती है। हाँ, ठीक कहा तुमने, लेकिन जो मज़ा मेहनत में है वो आराम से हासिल खाने में कहाँ। नाशुक्री हो तुम, यहाँ तुम्हें मनोसलवा खाने को मिल रहा है, उसके बावजूद तुम ऐसी बातें कर रही हो, वरना तुम्हें हर मौसम में अपने घोंसले से निकलना पड़ता है। तुम अभी मेहनत के फल की लज्जत से नावाकिफ हो, जब भी ऐसी बातें कर रहे हो। क्यों करूँ मैं मेहनत? सब कुछ तो हासिल है मुझे। हाँ, लेकिन तुमने खुद से तो कुछ हासिल नहीं किया, सब कुछ तो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने दिया है। हम चिड़ियों को देखो, जहाँ उड़ना सीखा वहाँ वालिदैन के घर के दरवाजे हम पर बंद हो जाते हैं, और हमें तिनका जमा करके अपना घर खुद बनाना पड़ता है। आंधी और तूफान आ जाए तो हम अपनी मेहनत से दूसरा घर बनाने का हौसला रखते हैं। हमें आंधी और तूफान का क्या डर? तुम बताओ, अगर कभी तुम पर ऐसा वक्त आए तो तुम क्या करोगे? चिड़िया के अचानक इस सवाल पर मैं सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद चिड़िया मुझे समझाती हुई बोली, आंधी और तूफान से डरने के बजाय खुद को इस काबिल करो कि तुम इनका मुकाबला कर सको, और ये उसी सूरत मुमकिन होगा जब तुम हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए माँ बाप पर तकिया करने के बजाय अपनी मेहनत से हासिल करने की कोशिश करोगे। शायद तुम ठीक कहती हो, मैंने कमज़ोर से लहजे में कहा। शायद नहीं, यकीनन, आजमा देखो। ज़रूर आजमाऊंगा, मैं कहकर पलटकर कमरे की तरफ जाने लगा कि अचानक ख्याल आया, जिसने मुझे मेहनत का दर्स दिया है उसे तो मैं कैद में ही छोड़े जा रहा हूँ। शुक्रिया नन्ही चिड़िया, मैंने कहा और पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें दूर हवा में उड़ता हुआ देखने लगा। साथियों, हमें यकीन है कि आपको बज़्म तलबा के तमाम सिलसिले पसंद आए होंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान अमरीन इसाक को इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले मैं एक खूबसूरत सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कहते हैं कि जो लोग मुताला नहीं करते, इनके पास सोचने के लिए बहुत कम बातें होती हैं। तो दोस्तों, आप भी मुताले की आदत को अपनाइए और अपनी सोचों को वसअत दीजिए। इसके साथ ही अमरीन इसाक को इजाजत दीजिए। ये पेशकश थी सीमा रजा रिदा की, और मावनत के फराइज सर अंजाम दिए सिदरा जावेद ने। अल्लाह निगहबान।